میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بار بار چلا کر کہہ رہی تھی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میرے ہاتھ کھولو، کون ہو تم؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہی سوال کیے جا رہی تھی جب ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی پوری رات باقی ہے۔ تمہیں اچھے طریقے سے بتاؤں گا میں کون ہوں۔ آج کی رات کے بعد تم کبھی بھی میرا چہرہ نہیں بھول پاؤ گی۔ میرب ہمدانی۔ یہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی، مگر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے میرا ہاتھ کھولو، مجھے چھوڑو، کل میرا نکاح ہے۔ یہ سن کر ایک قہقہا گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا میری عزت کی دھجیاں اڑا کر تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم نکاح کر لو گی اور میں تمہیں نکاح کرنے دوں گا؟ میں تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ رات بھر جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ وہ کافی غصے سے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا مت کرنا، میرے ہاتھ کھولو۔ اس کے بعد میرے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں ٹکرائیں۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ وہ شخص کیسے میرے اتنے قریب آ سکتا تھا؟ کہنے لگا تم نے میرا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میں کہتا رہا میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی اور اسے دیکھ کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی، کیونکہ وہ شخص تو پہلی بار میں نے اسے ردا کی شادی پہ دیکھا تھا۔ ہم سب دوستیں ردا کی شادی پر خوب ہلا گلا کرنے پہنچی تھی۔ ہم سب لوگ گلشن کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ اسکول کے زمانے سے ہی ہم سب کی دوستی تھی۔ ایک ہی اسکول میں میٹرک کیا تھا، ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ میں تو یونیورسٹی میں آ چکی تھی، لیکن ردا کی شادی طے ہوتے ہی اس کی پڑھائی اس کے والدین نے ختم کروا دی۔ اب جب کہ اس کی شادی کے دن قریب آئے تو ہم سب سہیلیاں مل کر اس کے گھر جا کر خوب رونق لگاتی تھیں، اور سب سے زیادہ میں ہی ہلا گلا مچاتی تھی۔ میں شروع سے شوخ مزاج اور حاضر جواب قسم کی لڑکی تھی، اور حاضر دماغ بھی تھی۔ سامنے والے کی ابھی منہ میں ہی بات ہوتی ہے اور میں جھٹ سے اسے جواب دے دیتی تھی، چاہے سامنے والے کو میرے جواب پر تپ ہی کیوں نہ چڑھ جاتی۔ اور مجھے کبھی بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اپنی